اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت، قرآن کو سننا، جو امام کے پیچھے سننے کا موقع ملتا ہے اس کو سننا چاہیے، توجہ کے ساتھ، وضو کے ساتھ سنیں، یا کوئی اور آپ موبائل سے سنیں، قرآن کو زیادہ سے زیادہ سنیں۔ اسی طرح قرآن کو پڑھیں، پڑھنا بھی سنت ہے، پڑھنا بھی عمل ہے، اجر و ثواب کا عمل ہے، اور سننا بھی اجر و ثواب کا عمل ہے۔ پڑھنے سے بھی ایک حرف جو پڑھے گا اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن مجید کی تلاوت کرے، عام یہ ہے، عام اجر و ثواب یہ ہے کہ جو سال بھر کسی بھی ٹائم جو قرآن مجید کو، اس کے احترام کو سامنے رہتے ہوئے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے تعظیم کرتے ہوئے قرآن کو پڑھتا ہے، پڑھے گا تو اس کے لیے ایک حرف پڑھنے پر کتنا ثواب ملے گا؟ ایک حرف پر 10 نیکی۔ الف لام میم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الف لام میم یہ پورا ایک حرف نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر 3 حروف ہیں۔ الف کے لیے 10 نیکی، لام کے لیے 10 نیکی، میم کے لیے الف 10 نیکی۔ تو کتنے قرآن میں حروف ہیں؟ ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گے۔ تو یہ رمضان میں پڑھیں، تو رمضان کا تو تعارف بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ عظیم مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، قرآن کے وجہ سے اس کو فضیلت ملی۔ تو قرآن کا پڑھنا، قرآن کے پر غور کرنا، قرآن کے حروف سیکھنا، قرآن کا حافظ بننا، قاری بننا، کتنے اجر و ثواب کا کام۔ اور رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر قرآن کا اہتمام کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام بقرہ دعا کرتے تھے جبریل کے ساتھ، جبریل آتے تھے آپ کو سناتے تھے اور نبی علیہ السلام جبریل کو سناتے تھے۔ جس دن آپ فوت ہوئے، جس سال آپ فوت ہوئے، اس سال آپ نے اس رمضان میں 2 دفعہ قرآن کی ختم کیا۔ تو قرآن کو کم سے کم ایک دفعہ ختم کرنا چاہیے، روزانہ ایک پارہ پڑھیں۔ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں، یہ نہ ہو تو کم سے کم قرآن مجید کو پڑھیں، اللہ کا کلام سمجھ کر ایمان رکھ کر اس کو پڑھیں۔